السلام علیکم، میں ہوں اقرا صدیق۔ آج میں لائی ہوں آپ سب کے لیے ایک اور کہانی جس کا نام ہے قاتل کا تعاقب۔ قاتل کے تعاقب میں ہمارے بابا حضرت آدم اور ہماری اماں حضرت اماں ہوا کا ذکر ہے، اور اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ انسانوں میں سب سے پہلے کس نے کس کا قتل کیا تھا اور پرندوں میں سب سے پہلے کس نے کس کا قتل کیا تھا۔ چلتے ہیں اسٹوری کی طرف اور جانتے ہیں اس کی ڈیٹیل۔ قاتل کا تعاقب۔ بارش ہو چکی تھی، چاروں طرف جل تھل ہو گیا تھا۔ بارش نے پورے جنگل کو نہلا دیا تھا۔ جنگل کا قدرتی حسن نکھر کر سامنے آ گیا تھا۔ اب ٹھنڈی ٹھنڈی فرحت بخش ہوائیں چار سو مٹر گشت کر رہی تھیں، جیسے سبھی جانوروں کو برسات کی مبارک دے رہی ہوں۔ جانور بھی خوشی کے عالم میں سیر و تفریح کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے، اور یوں جنگل میں منگل کا سماں بن گیا تھا۔ ابو ہم کس وقت روانہ ہوں گے؟ ننھے ٹنکو طوطے نے اپنے بابا مونی سے پوچھا۔ انہوں نے بھی موسم کی رنگینی کو دیکھ کر آج پکنک کا پروگرام بنا لیا تھا، بس کھانا بن جائے اور پیک ہو جائے تو چل پڑیں گے۔ مونی نے اس کی ماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ امی میں کچھ مدد کراؤں؟ یہ ننھی پنکی تھی، ٹنکو کی بہن۔ اس کی امی روزی اس کی بات سن کر مسکرائی اور کہا، بہت شکریہ پیاری بیٹی، اب کام مکمل ہو چکا ہے۔ یہ ہوئی نا بات؟ ٹنکو نے خوشی سے پر ہلائے تھے۔ اب انہوں نے فٹافٹ سامان اٹھایا اور پکنک منانے کے لیے دریا کے کنارے کی طرف روانہ ہو گئے۔ واو، اس موسم میں تو اڑنے کا الگ ہی مزہ ہے، مونی نے ٹھنڈی فضا میں لطف لیتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی، یہ ہوا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، روزی نے بھی اس کی تائید کی۔ کچھ دیر بعد وہ دریا کے کنارے لینڈ کر چکے تھے۔ روزی اور مونی نے اترتے ہی برق رفتاری سے کام شروع کر دیا۔ انہوں نے ایک خیمہ لگایا اور بیٹھنے کے لیے قالین بچھا دیے۔ امی اور ابو کو اس طرح کام کرتے دیکھ کر پنکی اور ٹنکو حیرت سے دیدے مٹکاتے رہ گئے۔ آج تو آپ نے کمال ہی کر دیا، پنکی نے حیرت اور تحسین بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، اور آپ نے بھی ہم سے سیکھ کر ایسے ہی کمالات دکھانے ہیں، امی نے مسکرا کر جواب دیا۔ جی ضرور، ہم انشاءاللہ آپ کا نام روشن کریں گے، ٹنکو نے ایسے انداز میں کہا کہ وہ سب بے ساختہ ہنس پڑے۔ اسی لمحے انہوں نے اچانک ایک شور سا سنا، وہ سب ادھر متوجہ ہوئے۔ اگلے ہی لمحے وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ ان سے کچھ دور دو تتر آپس میں لڑ رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے بری طرح گتھم گتھا تھے، اور لڑائی میں پنجوں اور چونچوں کے استعمال کے ساتھ ساتھ ان کی زبانیں بھی کینچی کی طرح چل رہی تھی اور خوب شور مچا ہوا تھا۔ ارے رکو، کیا کر رہے ہو تم؟ مونی نے آگے بڑھ کر مداخلت کی۔ دور رہو، قریب نہ آنا، میں آج اسے مار ڈالوں گا، ایک تتر نے چیخ کر مونی کو خبردار کیا۔ مگر کیوں؟ مونی نے زور دے کر پوچھا۔ یہ میرا دشمن ہے، تتر چلایا۔ نہیں، اصل میں تو یہ میرا دشمن ہے، دوسرے تتر نے ہانپتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر حملہ کر دیا اور دونوں پلٹیاں کھاتے کھاتے دور لڑک گئے۔ اس دوران ایک تتر نے پسپائی اختیار کی، وہاں سے 9-2-11 ہو گیا۔ اسے فرار ہوتا دیکھ کر دوسرے تتر نے بھی اس کے پیچھے اڑان بھر دی اور جلد ہی ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ اف خدایا، انہوں نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا، پنکی نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، ابو یہ ایک دوسرے کو مار تو نہیں دیں گے؟ ٹنکو نے بھی تشویش کا اظہار کیا۔ میرے بچوں، ہم نے انہیں روکنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن افسوس ہم کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب ہم ان کی بھلائی کے لیے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، ان کے ابو نے جواب دیا۔ ابو یہ لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ پنکی نے پوچھا۔ یہ جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں، ہم معاملات کو صبر و تحمل سے حل نہیں کرتے اور یوں نقصانات ہو جاتے ہیں۔ لڑائی بہت بری چیز ہے، کیا تمہیں پتہ ہے دنیا میں سب سے پہلے کس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا؟ مونی نے بچوں سے پوچھا۔ نہیں تو آپ بتا دیں، پھر ہم یہ سوال اپنی کلاس فیلو سے بھی پوچھیں گے، ٹنکو نے بتابی سے کہا۔ پہلے ایک انسان نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، اور پھر ایک کوے نے دوسرے کوے کو۔ مونی نے افسوس زدہ لہجے میں کہا۔ اوہ ہو، پنکی اور ٹنکو کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہ دونوں یہ بات پہلی بار سن رہے تھے۔ پرندوں میں سب سے پہلا قاتل کوا تھا، مگر کیسے ابو؟ پنکی نے سوال کیا۔ بچوں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے، یہ کہانی انسانوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کووں سے پہلے ایک انسان نے دوسرے انسان کو قتل کیا تھا۔ اب میں تمہیں پوری کہانی سناتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مونی نے بچوں سے پوچھا۔ جی کیوں نہیں، ہم یہ کہانی ضرور سنیں گے، ٹنکو نے دلچسپی کے عالم میں کہا۔ چلو تو پھر سنو۔ اس زمین پر اللہ نے حضرت آدم اور حضرت ہوا کو بھیجا اور انسانی نسل کا آغاز ہوا۔ حضرت ہوا کے ہاں
صبح کے وقت ایک بچہ اور بچی پیدا ہوتی اور یہ دونوں آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے۔ اسی طرح ان کے ہاں شام کے وقت بھی ایک بچہ اور بچی پیدا ہوتی اور یہ بھی آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے۔ اب اللہ کا حکم یہ تھا کہ جو صبح ہونے والے بہن بھائی کا نکاح ہے وہ شام کو ہونے والے بہن بھائی سے کیا جائے، اور ایسے ہی ہوتا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، حضرت آدم کی اولاد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی اولاد میں ایک بیٹا قابیل تھا جس کی بہن کا نام اکلیمہ تھا۔ قابیل کا نکاح دستور کے مطابق حابیل کی بہن لوسا، بعض تفاسیر میں اس کا نام غازہ لکھا ہے، سے ہونا تھا، لیکن وہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا میرا نکاح میری بہن اکلیمہ سے ہو، جو کہ شریعت کے اصولوں کے لحاظ سے ممکن نہ تھا۔ اوہو، مطلب وہ حابیل سے حسد کرتا تھا۔ پنکی اور ٹنکو چونکے، ان کے چہروں پر الجھن کی پرچھائیاں رنگنے لگی۔ جی ہاں، اب آگے سنو۔ مونی نے دوبارہ سلسلہ کلام شروع کیا۔ ان کے بیٹے قابیل نے کہا کہ میں نے تو اپنی بہن کے ساتھ شادی کرنی ہے، جبکہ ایسا ممکن نہ تھا۔ اب اس بات پہ وہ اپنے بھائی حابیل سے حسد کرنے لگا تھا، کیونکہ حابیل کی شادی اس کی بہن سے ہونی تھی۔ حضرت آدم نے قابیل کو سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔ تب انہوں نے حابیل اور قابیل دونوں کو کہا کہ وہ دونوں اللہ کے حضور اپنی اپنی قربانی پیش کر دیں۔ قابیل کاشتکاری کرتا تھا جبکہ حابیل جانور چرایا کرتا تھا۔ ایک روز ان دونوں نے اپنے اپنے مال و دولت میں سے کچھ حصہ لیا اور اس کی قربانی پیش کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ وہ کیسے ابو؟ ٹنکو نے پوچھا۔ اس دور میں قربانی کی چیز ایک پہاڑ پر رکھ دی جاتی تھی۔ اگر قربانی قبول ہوتی تھی تو آسمان سے آگ کا ایک شعلہ لپکتا تھا اور اسے جلا دیتا تھا۔ جس کی قربانی قبول نہ ہوتی تھی اسے آگ نہ چھوتی تھی۔ ابو نے اسے تفصیل سے بتایا۔ عجیب بات ہے، پنکی نے کہا۔ ہاں، اب آگے سنو۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی جبکہ قابیل کی نہ ہوئی۔ تب وہ اپنے بھائی سے مزید حسد کرنے لگا۔ وہ روزانہ اس سے لڑتا تھا۔ آخر ایک دن اس نے حابیل سے خوب لڑائی جھگڑا کیا اور اسے جان سے مار ڈالا۔ یہ اس زمین پر پہلا قاتل تھا۔ قابیل دنیا کا پہلا قاتل تھا۔ اوف، کتنی افسوس کی بات ہے، ٹنکو نے افسوس کیا۔ ہاں بالکل بیٹے، جب قابیل نے حابیل کو مار ڈالا تب اسے خوف محسوس ہوا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دو کوے دکھائے جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کو مارا اور اس کی لاش زمین میں دبا دی۔ تب قابیل نے حابیل کو بھی اسی طریقے سے دفن کر دیا۔ مونی نے کہانی مکمل کی۔ ابو، یہ تو افسوسناک کہانی تھی، پنکی نے افسردہ لہجے میں کہا۔ ہاں بالکل، اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم کبھی بھی غصہ نہ کریں اور حسد کے قریب نہ جائیں، مونی نے بچوں کو پیار سے سمجھایا۔ بچوں، کہانی تو آپ نے سن لی، کیا کچھ کھانا ہے یا میں سب اکیلے ہی کھا جاؤں؟ اچانک انہوں نے اپنی امی روزی کی شوق آواز سنا دی۔ انہوں نے دیکھا دسترخوان سجا ہوا تھا۔ ہم ابھی آئے امی، کھانے کو دیکھ کر ٹنکو نے چہک کر کہا، اور پھر وہ سب ہاتھ دھونے کے بعد دسترخوان کی طرف بڑھ گئے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی قاتل کا تعاقب۔ پھر ملتے ہیں نئی اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔